ناظرین، صدر ڈاکٹر عارف الوی پشاور میں منعقدہ ڈیجیٹل یوتھ سمٹ کی افتتاحی تقریب سے ورچوئل خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. Compared to natural resources, I strongly believe that Pakistan can take a jump into the new era by using our minds, our intellectual talent, and the youth bulge. All these things are important because we have a youth bulge, we have the numbers to be able to do something big in the world, and those numbers are all of you people there who are very interested in using your talents in this the fourth industrial revolution, and of which I give an example that this train is going along whooshing past us, and we have to be on board as fast as possible. While I say this, most of my words, some of my words may be in English, but I'd rather like to talk in Urdu to be able to get involved with you people and your thinking and the way Pakistan thinks. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹا ہے، جیسے آئل ایک پروڈکٹ تھی جس کو مشین میں ڈالے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں. آئل زمین کے اندر پڑا رہے، آئل ٹینکرز کے اندر پڑا رہے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. مگر جب آئل مشین میں ڈالا جاتا ہے فنکشننگ کے اعتبار سے، جب اس کو جلایا جاتا ہے، کمبسن انجن کے اندر جاتا ہے، تو پھر آئل استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے ڈیٹا جو ہے نا، پہلے ہم اور آپ اپنے ذہنوں کے اندر ڈیٹا ایکیومولیٹ کرتے تھے، اپنی نظروں سے دیکھتے تھے، اپنے کانوں سے بات کو سنتے تھے، اپنے احساسات کی بنیاد پر ٹچ کی سکلز کے ساتھ ہم ڈیٹا کو ایکیومولیٹ کرتے تھے اور اس کو پھر ہمارا ذہن ہی اینالائز کرتا تھا. اب جو ڈیٹا ہے میرے اور انسانی ذہن سے کہیں زیادہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہے. کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ انسان کا ذہن کتنا ڈیٹا رکھ سکتا ہے. اور آپ لوگ کیونکہ فیملیئر ہیں ڈیٹا ٹائپ سیمینٹکس سے، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان کی اپنے دماغ کی میموری جو ہے 5 GB سے زیادہ نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنے ذہن کے اندر جو ٹولز ہیں اس کے اندر وہ یہ کرتا ہے کہ بہت ساری انفارمیشن کو پھر سائڈ ٹریک کرتا جاتا ہے، شیلف کرتا جاتا ہے اور نئی انفارمیشن آگے لاتا جاتا ہے. اب جو ڈیٹا ہے دنیا میں وہ بہت بڑھ گیا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. ساری انسانیت کے پاس آلریڈی جو ڈیٹا ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے، اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. لہٰذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کیا جا رہا ہے. لہٰذا آپ جیسے لوگوں کے اسکل سیٹس کی اہمیت بن جائے گی. لہٰذا یہ نیورل نیٹورکس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس انداز سے یہ انالیسس ذہن کرتا تھا. را ڈیٹا کرنچنگ سے ہٹ کر نیورل نیٹورکس وہ چیز ہے جس کے اندر انالیسس کم ڈیٹا سے اور بائس ڈال کر اس کے اندر ہو سکتا ہے. تو اس ڈیٹا کا انالیسس جو ہے اس کے اندر ہمیں آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی چاہیے جو ایپس ڈیولپ کریں، جو ہر لیول پر ڈیٹا انالیسس کے اعتبار سے مارکیٹ کی اور کامرس کی آؤٹ ریچ کر سکیں. ہر ایک کے پاس ڈیٹا ہے. میرا اگر اسپتال ہے، میری اگر کلینک ہے، میری اگر دکان ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے ڈیٹے کو صحیح طرح سے اینالائز کر لوں، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میری آؤٹ ریچ بڑھے، جو میرے گاہک ہیں ان تک میں پہنچ سکوں. اور اس سے بہتر نظام ٹی وی پر اشتہار دینا ایک زمانے کے اندر ممکن تھا، بہت کاسٹلی تو ہے، مگر سوشل میڈیا تو کسی حد تک مفت ہے. آپ سوشل میڈیا کے تحت اپنا کام، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں سب کو. تو یہ ایک بڑی طاقت بنتی جا رہی ہے. یہ اخبار کسی حد تک ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹیلی ویژن، آپ کو معلوم ہے ایڈورٹائزنگ کا اب بہت بڑا چنک جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے ہٹ کر سوشل میڈیم پر آ گیا ہے. فیس بک میں 4-5 کمپنیز ہیں دنیا کی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بچوں کو تو بہت ساری چیزوں کے ماضی کے اعتبار سے وہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک زمانہ تھا آج سے 10-15 سال پہلے جب جو تیل کی کمپنیاں تھیں، جب نیچرل ریسورس والی کمپنیاں تھیں، وہ دنیا کی طاقتور ترین گروپس تھے. فارچون ٹاپ 10 کے اندر بھی وہ ہوتے تھے. اب وہ سارے ہٹ گئے وہاں سے، اور کون سی کمپنیاں آ گئی ہیں جس کے لیے ایک لفظ اب استعمال ہونا شروع ہوا ہے، گیفام. گوگل، امیزون، فیس بک، ایپل، مائکروسافٹ، یہ ویسٹ کی سائٹ پر ہے. 10 سینٹس، علی بابا، بہت ساری چائنیز کمپنیز ہیں جن کی بے انتہا آؤٹ ریچ ہے. تو لہٰذا یہ کمپنیز اب اہمیت اختیار کر رہی ہیں. ان کمپنیز کو
اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں دماغ سے. اس کے اندر تیل نہیں چاہیے, اس کے اندر نیچرل ریسورس نہیں چاہیے, اس کے اندر ہیومن ریسورس چاہیے. دیٹ از ویئر میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ میں سے ایپ ڈیولپرز ہیں, جو آپ میں سے یہ اسسٹنس پرووائڈ کر سکتے ہیں کامرس کو, یہ آپ سب لوگ ڈائریکٹ سیل پر ہیں. اس میں کوئی یہ بھی کیفیت نہیں کہ کسی کی سفارش لگے گی. آپ اپنی اسکلز اختیار کریں, دنیا میں مارکیٹ کریں. دنیا میں آپ کی اسکلز بکیں گی, پاکستان میں بکیں گی, دنیا میں بکیں گی. گھر چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, گھر بیٹھے بیٹھے آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے اس انڈسٹری کی, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پہچاننا بھی شروع کر دیا ہے. اور اس انڈسٹری پر حکومت اور حکومت کے کنٹرولز اور یہ ساری چیزوں کا کم اثر ہے. آپ آزاد ہیں. یہ جیسے ایک زمانے میں ساری تجارت کا جو ہائی وے ہوتے تھے, وہ یا تو سڑکوں سے تجارت چلتی تھی, یا سمندری جہازوں سے چلتی تھی, یا ہوائی جہازوں سے تجارت چلتی تھی. اب یہ جو کمیونیکیشن کا براڈ بینڈ ہے اور کمیونیکیشن کے ہائی ویز ہیں, ان کے ذریعے آپ ڈائریکٹ بیچ سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو. پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ ارجنٹینا کے کسی دوسرے چھوٹے سے شہر کے اندر وہ چیز بیچ سکتے ہیں. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے تو ایک بڑا سنہرا زمانہ ہے کہ ہر انداز سے آپ ہر جگہ پہنچنے کے قابل ہیں, اپنی پروڈکٹ لے جانے کے قابل ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیا کیفیت ہے کہ پاکستان نے اگنائٹ نے مثال کے طور پر ایک کام شروع کیا جس کے اندر آپ کی سکلز کو امپروو کیا جائے. اچھا, یہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہم بیچلر آف آئی ٹی پروڈیوس کریں اور بہت سارے ہم لاکھوں کی تعداد میں پروڈیوس کر دیں, کیونکہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ ہم لاکھوں لوگوں کو اس حوالے سے تیار کر سکیں. مگر آپ لوگ, بہت سارے لوگ جو بی ایس کرنے سے پہلے میٹرک, آپ کو انگلش کا علم ہے, آپ کو تھوڑا بہت میتھس کا علم ہے, مثال کے طور پر کمیونیکیشن کا کچھ علم ہے, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اگنائٹ نے ڈیجی اسکلز شروع کیا. اگر آپ واقف نہیں تھے تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے اندر 20 لاکھ بچوں نے حصہ لیا. 20 لاکھ از ناٹ اے اسمال نمبر, بہت بڑا نمبر ہے. اور ان 20 لاکھ لوگوں کے اندر 16 لاکھ لوگوں نے ڈیجی اسکلز کا پہلا پروگرام پورا کیا, اور دوسرا پروگرام اب ہونے والا ہے. تو لہٰذا بہت سارے ایریاز ہیں جہاں اپنی اسکلز آپ امپروو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان میں سارا ہائی وے آپ کا پختہ ہوتا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ڈیجیٹل پیمنٹس کا نظام بھی اب شروع ہو گیا ہے, ہو رہا ہے. احساس کا سارا جو ڈیٹا ہے اس کو اینالائز کر صحیح طرح سے فنڈنگ کر سکتے ہیں. اس بات کا بھی امکان ہے جو ان قریب ہو جائے گا کہ جس میں بھی احساس کے پیمنٹس دیے جاتے ہیں جن خواتین کو, ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ دیا جائے. اس بات کا بھی اب امکان بڑھ گیا کہ آپ ڈائریکٹلی اب کسی اور کو پے کر سکیں. ضروری نہیں ہے کہ پلیٹ فارم ڈیپینڈنٹ ہو. آپ خواہش آپ کی ہو کہ کسی کو پیمنٹ کرنا ہے, اپنے بھائی کو پیمنٹ کرنا ہے, تو آپ ڈائریکٹلی ارریسپیکٹو, یہ پلیٹ فارم کی فکر بیک گراؤنڈ میں ہوگی, فور گراؤنڈ کے اندر آپ صرف اپنا پیسہ بھیج سکیں گے. یہ ڈیجیٹل پیمنٹس جو ہے نا, یہ اگر ایک مرتبہ شروع ہو گئیں تو پاکستان کے اندر فلو آف ڈیجیٹل انفارمیشن اینڈ منی آسان ہو جائے گا. ٹرانسپیرنسی آ جائے گی معیشت کے اندر, اور ہر اعتبار سے یعنی یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ڈیجیٹل پیمنٹس اور یہ ساری چیزیں کر لی جائیں تو جی ڈی پی پر بڑا سگنیفیکنٹ فرق پڑے گا. اچھا, اب یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر دیکھو, یہ چیز دنیا کی مارکیٹ میں آپ بیٹھ گئے, یہ صرف پاکستان کی مارکیٹ نہیں ہے, سارے گاہک آپ کو دنیا کے اندر پتہ ہیں. تو کیا ہوا پچھلے سال آپ سب لوگوں کی محنت سے, اور اس وجہ سے کہ حکومت نے اس بات کو خوب پش کیا ہے, تو پچھلے سال 47% پروگریس ہوئی اور $2 بلین کی آپ کی سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہوئی. پاکستان میں چوتھے نمبر پہ ہے دنیا میں فری لانسنگ کے اندر, چوتھے نمبر پہ دنیا پر. کتنی بڑی بات ہے بھائی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, بٹ دس از اے فگر وچ از ویری امپریسو. اچھا, اور اسی طرح سے آپ ایپس بنا رہے ہیں, ایپس بنا کر, اچھا ایپس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالکل ٹوٹلی انوینٹیو ہوں. باہر کی ایپس کو دیکھیں, پاکستان کی صورتحال کے اعتبار سے, کمیونیکیشن کے اعتبار سے اس کو ماڈیفائی کریں, امپروو کریں, اور ایپس لے کر مارکیٹ کے اندر آئیں. پھر ڈائریکٹ سامان بیچنے کے حوالے سے امیزون کا آپ دیکھیں کہ امیزون پاکستان کے اندر سے امیزون سیلنگ شروع ہوئی ہے, اور ہزاروں لوگ اب اس کے اندر, ان کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے ہزاروں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ
ویلیو ایڈڈ کیفیت ہے کہ آپ نے چیز بنائی اور ڈائریکٹلی بیچ میں کوئی مڈل مین نہیں ہے, آپ نے ڈائریکٹلی کسٹمر کو آپ نے اپنی چیز بیچی, اور آپ جو سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے والے ہیں وہ یہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ یہ آپ لوگوں کو اس راستے پر ڈال بھی سکتے ہیں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ڈیجی اسکلز کے حوالے سے یا آپ کی اسکلز کے حوالے سے ہر کام, ہر کاروبار جو آدمی آج شروع کرتا ہے اس کو ضرورت ہے. اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کی ضرورت ہے, اکاؤنٹس میں مدد کی ضرورت ہے, اپنے لیجرز مینٹین کرنے کی ضرورت ہے, گاہک تک پہنچنے کی ضرورت ہے, چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک ٹائپ کے اشتہار بنانے کی ضرورت ہے. دو ابھی بینڈ ہے مگر بات چیت چل رہی ہے حکومت کی کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی اگر پوری کر لیں تو اس کا امکان ہے کہ وہاں پہ چلے. تو چھوٹے چھوٹے اشتہار بنا کر ان سب چیزوں کو بیچنے کی ضرورت ہے. سائبر سیکیورٹی کی پاکستان کو بڑی انتہا شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ پاکستان کم سے کم ایک سائبر سیکیور ملک رہے. ہیلتھ کے اندر ضرورت ہے. کووڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے حوالے سے کتنی آسانی سے پاکستان نے اس کو قابو کیا, اور اس کے اندر سافٹ ویئر سکلز, ہماری ڈیٹا انالیٹک پاسبلٹیز, اور پرائم منسٹر صاحب کا یہ کیفیت اور یہ کہنا کہ ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن میں نہیں جائیں گے. ناظرین, صدر ڈاکٹر عارف الوی پشاور میں منعقدہ ڈیجیٹل یوتھ سمٹ کی افتتاحی تقریب سے ورچوئل خطاب کر رہے تھے.